الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک قول ذکر کر کے اس چیپٹر کو ختم کرنا ہے، اور بس 5-7 منٹ میں جو بھی ہم نے سورہ فجر کے سلسلے میں لفظ فجر پر، شفع پر اور وتر پر اور لیالی عشر کے اوپر گفتگو کی۔ سارے اقوال تو نہیں نقل کیے جا سکتے کیونکہ بور کر دیں گے، لیکن یہ ایک قول ضروری سمجھتا ہوں اس کو نقل کرنا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی آیت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ایک مصر کے عالم گزرے ہیں 977 ہجری میں، جو خطیب شربینی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر السراج المنیر، بہت مشہور تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، شافعی مسلک سے تعلق تھا، لیکن اتنی بھاری غلطی اس آیت کے مصداق کے سلسلے میں جو کی ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے، البتہ نقل قول کیا ہے، لیکن پھر بھی نقل قول کرنے کے لیے توجہ تو ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز نہیں نقل کر سکتے جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ اور انہوں نے دو مفسرین کے حوالے سے اس قول کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الشفع اور الوتر ہے، ایک قول یہ ہے کہ الشفع سے مراد الخلق کلہ، ساری خلائق مراد ہے۔ یہ قول نقل کیا جا چکا ہے، لیکن یہ دوسرے طریقے سے نقل کر رہے ہیں۔ الشفع سے مراد ساری خلائق ہیں۔ خلائق میں جفت اور طاق یعنی زوجیت اور انفرادیت پائی جاتی ہے، لہٰذا قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کو جو خلق کیا ہے تو وہ زوجین خلق کیا ہے، جفت خلق کیا، زوجیت اس میں رکھی ہے۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد والوتر کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف خدا ہے، اور پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر جو کلام نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہاں آیت میں اللہ کو ایک کہا جا رہا ہے۔ خلائق کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے خلائق کو زوجین خلق کیا ہے، انفراد کا مسئلہ نہیں۔ بظاہر آیتوں کے ذکر سے خلائق کے لیے زوجین کا قرآن کا تذکرہ اور اللہ کی وحدانیت کے لیے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی آیت پیش کرنا بہت پسندیدہ لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ خلائق میں سب یعنی خداوند متعال زوجین کی قسم کھا رہا ہے، ساری خلائق کی قسم کھا رہا ہے، اور پھر اپنی قسم کھا رہا ہے، والوتر کے ذریعے سے اپنی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، یکو تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ایک تو یہ سوال کہ آپ نے اس آیت کو جو پیش کیا ہے کہ خلائق میں زوجیت پائی جاتی ہے، یہی آپ کا فہم غلط ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، بعد میں زوجین اثنین بھی ہے، اس سے مراد ذی روح کی خلقت ہے، جو روح رکھتے ہیں، یعنی جانوروں کی خلقت ہے، انسانوں کی خلقت ہے، ان کے اندر زوجیت یعنی جفت اور طاق اور جڑواں ہونا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ ساری خلائق، نہ کہ ساری چیزیں۔ اور پھر مصداق کے طور پر ذکر کیا کرتے ہیں اس پہ توجہ کریں۔ وہ کہتے ہیں، میں ترتیب نہیں مد نظر میں نے رکھی ہے، آخر سے میں نقل کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیا، کہتے ہیں وہ اس طرح سے: جن و انس، شمس و قمر، بحر و بر، ارض و سما، لیل و نہار، سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت، کفر و ایمان، ان سب کو اللہ نے جڑواں پیدا کیا ہے، اور پھر ان سب کی خدا نے قسم کھائی ہے۔ اتنا پڑھا لکھا اتنی بڑی بھاری غلطی کرے، تعجب ہے۔ یہ اس کے بعد والوتر هو اللہ تعالیٰ اور پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی آیت پیش کیا ہے۔ میں کہوں گا خطیب شربینی، مجھے آپ پر حیرت ہے کہ اولاً
کیا نام ہے، جن و انس، شمس و قمر، بحر و بر، ارض و سما اور لیل و نہار کے ساتھ ساتھ آپ نے شقاوت و سعادت، ہدایت و ضلالت اور کفر و ایمان کو خدا کی مخلوق قرار دیا ہے۔ اللہ نے چلو جن و انس کو پیدا کیا، بر و بحر کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن کیا خدا نے کفر بھی پیدا کیا ہے؟ کیا خدا نے ضلالت بھی پیدا کیا ہے؟ تو پھر تو ہر شقی یہ کہہ سکتا میں کیا کروں، خدا نے مجھے شقی پیدا کیا ہے، میں کیا کروں، خدا نے مجھے گمراہ پیدا کیا ہے۔ تو ایک اشکال تو آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ قل هو اللہ احد کے ذریعے خدا کی وحدانیت اور پھر ساری خلائق کو آپ نے جڑواں قرار دے دیا ہے، یعنی آپ ان تمام چیزوں کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ بھلا خدا نے کب کفر اور گمراہی کو خلق فرمایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ان سب میں جڑواں اور خلق کے اعتبار سے خدا نے ان کو جو ہے خلق کیا ہے، اللہ ہی بندوں کے واسطے سے، چونکہ بندہ جب گمراہ ہوتا ہے تو اپنی طاقت سے گمراہ ہوتا ہے، اپنی طاقت سے، اپنے ایمان اور عقیدے سے کافر، مشرک، ملحد وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب اللہ نے عطا اس کو کیا ہے، اس عطا کی بنیاد پر کبھی ایمان کی طرف جاتا ہے، کبھی کفر کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کفر کا بھی باواسطہ خدا خالق ہے، ضلالت و گمراہی کا باواسطہ خدا خالق ہے، اور بدبختی کا، کفر کا وغیرہ کا خدا خالق۔ تو کیا کفر و شقاوت، الحاد و ضلالت جس کو فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نے خلق کیا ہے، کیا یہ سب لائق قسم ہیں؟ کتنی بیہودہ بات ہے کہ ہم ایمان کی بھی قسم کا تذکرہ کریں اور کہیں کہ خدا نے کفر کی قسم کھائی ہے، خدا نے ضلالت و گمراہی کی قسم کھائی ہے۔ تیسری بات توجہ کریں، تیسری بات وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کا مطلب بھی آپ سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہے، یہ ہے ہی نہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اشیاء کی خلقت میں زوجیت کا تذکرہ جو کیا جا رہا ہے، نہ کہ بے جان چیزوں میں بھی زوجیت اللہ نے رکھی ہے، نہیں۔ کیا آپ چاند کو سورج کی دلہن سمجھتے ہیں، زمین کو آسمان کی بیوی سمجھتے ہیں، رات کو دن کی دلہن الی آخر، بدبختی کو خوشبختی کی، گمراہی کو ہدایت کی، کفر کو ایمان کی الی آخر، اسی طریقے سے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ سے آپ نے غلط سمجھا ہے۔ علیکم السلام۔ وہاں ذی روح کی خلقت کی بات ہے کہ اللہ نے جانوروں میں تولید مثل کے لیے جفت اور طاق بنایا ہے، انسانوں میں تولید مثل کے لیے ان کے مانند اور خلائق کو خلق کرنے کے لیے ایسا رکھا ہے، نہ کہ ہر چیز میں۔ اور آپ نے مثال دی کس کی؟ کفر و شرک کی، رات اور دن کی، واضح ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجاہد اور مسروق، جن دونوں سے آپ نے یہ قول نقل کیا ہے، مسروق سے اور مجاہد سے، یہ دونوں معصوم نہیں تھے۔ اسی طریقے سے بہت سے تاجران حدیث انہوں نے آیات کے ذیل میں روایات بیان کی، جیسے ابو ہریرہ، جیسے اور دیگران، یہ لوگ تاجر حدیث تھے، دیکھتے تھے کہ بنی امیہ کا منشا کیا ہے، بنی عباس کا منشا کیا ہے، اور ویسے ہی حدیثیں گڑھ دیتے تھے، ورنہ بخاری 7 لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثوں کو انتخاب نہ کرتا، احمد ابن حنبل کئی لاکھ حدیثوں میں سے چند حدیثوں کو انتخاب نہ کرتا۔ یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے فیکٹری میں تیار ہوئی ہے۔ اور کتنے سنی اور وہابی اور دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ جو اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، سب کے سب اس بات کے معترف ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں اسرائیلیات کی بھرمار ہے، بے پناہ جو ہے جعلی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ جامع ازہر کے فارغ خطیب، پورے علاقے کے خطیب شربینی، پورا نام میں نے لکھا ہے، شافعی مسلک کے تھے، کئی مفید کتابیں بھی لکھی ہیں، اور کتاب کا نام السراج المنیر ہے۔ تو تاجران حدیث نے کتاب خدا کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے، روایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، یا پھر اپنی جیب سے نکال کر اپنی جیب گرم کرنے کے لیے بنی امیہ و بنی عباس اور دیگران کے
لیے ایسا روایات میں گڑھ دیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ کہ جن کے لیے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، حتیٰ مجاہد و مسروق اور مقاتل ابن سلیمان، یہ سب میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا بعض اس میں سے گنڈے قسم کے تھے، اور ان سے اقوال نقل ہوئے ہیں تفسیر کے۔ ان کے اقوال کلام الہی کے مفسر نہیں بن سکتے۔ مفسرین قرآن حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ان سے دوری آپ جیسوں کو مجاہد اور مسروق کے دروازے پر پہنچا دیتی ہے، ان کے اقوال آپ نقل کر رہے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کا ہاتھ صرف اور صرف اگر اہل بیت سے وابستہ ہوتا، نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے دامن سے آپ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ مفاہیم و معارف قرآن میں ایسے لوگوں کے اقوال نقل کر رہے ہیں جن کو بہت سے کلمات کے معانی بھی معلوم نہیں تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ سب لکھا ہوا ہے۔